بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بیان عورت الرجل جی حنیفة عن حماد عن إبراهيم قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرجل کی شرمگاہ کا بیان کہ وہ کتنی ہے۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ جگہ جو ناف کے درمیان اور گھٹنے کے درمیان ہے یہ شرمگاہ ہے۔ جی گیا ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ جگہ جو ناف اور گھٹنے کے درمیان ہے شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القاری فی شرحہ الحدیث، روایت کی ہے اس کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں حضرت عبداللہ بن جعفر سے ایک، اور روایت کی ہے دارقطنی نے عطا بن یسار عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جناب ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ سنا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکار فرما رہے تھے وہ جگہ جو رکبتین سے اوپر ہے، گھٹنوں سے اوپر ہے، وہ شرمگاہ سے ہے، اور وہ جگہ جو ناف سے نیچے ہے وہ بھی شرمگاہ سے ہے۔ برواہ ایضاً عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس بے شک وہ جو مرد کی ناف کے نیچے ہے اس کے گھٹنے تک یہ عورت ہے۔ حضرت علقمہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الرکبۃ من العورت ہے کہ گھٹنا بھی شرمگاہ سے ہے، گھٹنا بھی اس واسطے گوڈا ساڈے نزدیک شرمگاہ وچ داخل ہے، مرد شرمگاہ وچ۔ ورول بخاری تعلیقاً حضرت عبداللہ بن عباس سے اور جرحد سے اور محمد بن جحش سے مرفوعاً کہ الفاخذ عورتن کہ مرد کی ران کیا ہے، عورت ہے۔ وقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فاخذہ کہ سرکار نے کپڑا ہٹایا اپنے فخذ سے، جی یعنی گھٹنے تو گوڈے تو، جی اے ذکر حسر النبی، حسر کپڑا ہٹانا ہوتا ہے جی، اچھا جی یعنی بھی ذکر ہے۔ قال ابو عبداللہ البخاری حدیث حضرت انس اسند ہے اور حدیث جرحد احوت ہے، یعنی یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اور احوت وہ ہے پچھلی کہ فخذ جو ہے وہ کیا ہے، ران سے ہے،
حتیٰ کہ ہم تاکہ نکل جائے ہم فقہا کے اختلاف سے۔ اچھا جی، یہاں روایات اخر ہے صحاح کے اندر، قلیلم ما بہت تھوڑی کی پائی گئی یا ان میں حد بندی، لیکن ائمہ نے اتفاق کیا ہے اس قدر کے سطر کے وجوب پر نماز میں اور نماز کے ناف تو گوڈیاں تک، اور اس بات پر کہ سرہ من الرجل یہ شرمگاہ سے نہیں ہے، اے تو نہیں ناف جڑی گوڈے چ اختلاف ہے۔ بہرحال رقبہ پس فرمایا امام مالک، امام شافعی، امام محمد رضی اللہ عنہ لیسا بے عورت، تینوں کے نزدیک گھٹنا جو ہے نا وہ داخل نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھٹنا عورت میں داخل ہے۔ بابی قال بعض شافعی، بعض نے کہا کہ شرمگاہ صرف اگلی پچھلی شرمگاہ ہے، سوعتان، پٹ بھی کوئی نہیں۔ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ، بعض ظاہریہ یہ کہتے ہیں، اور اصل یہاں قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جی پکڑو اپنی زینت کو ہر مسجد کے پاس، یعنی ہر نماز کے وقت، یہ مطلب ہے، اصل یہ ہے بھئی نماز جڑی ننگیاں نہیں بھئی، اور تفصیل کتب الفقہ میں ہے جڑی پڑھی ہوئی جے، اور حنفیہ دلائل الحنفیہ مذکور ہیں وہیں۔ بہرحال یہاں پس اکتفا کی کافی ہمارے لیے روایت عبداللہ بن جعفر کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ایوب کی، جی ظاہریہ کے مقابلے میں جڑی پچھتن آ گئی ہیں، اور حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی ہے باقی ائمہ کے مقابلے میں کہ گھٹنے بھی شرمگاہ میں داخل ہیں، اور پیچھے جو گزر گئی ہاذا کلہ، یہ کل مرد کی عورت میں ہے شرمگاہ میں۔ بہرحال عورت کی شرمگاہ پس اس کا سارا بدن شرمگاہ ہے سوائے اس کے منہ کے اور اس کی ہتھیلیوں اور قدموں کی پشت کے، جی اللہ اکبر۔ اچھا جی، عورت اخرجہ دارقطنی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند ضعیف والبیہقی عن ابن جریج مفصلا فی خلافیات ونحو عند دارقطنی والعقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ پاک سے مسلم شریف میں حضرت ام المومنین سے بیان و جواز الصلاۃ فی ثوب واحد، بیان جائز نماز ایک کپڑے میں، پڑھو حدیث۔ ابو حنیفہ عن عطاء بن جابر انہ امہم فی قمیص واحد وعنده فضل ثياب يعرفنا بسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قرۃ قال ذکر ابن جریج عن الزہری عن ابی سلمۃ عن عبد الرحمن عن الزہری، یہ یا نسبت دی منصرف ہوندا ہے جی، سلمۃ عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آوى لكلكم ثوبان۔ قال ابو قرۃ فسمعت ابا حنیفہ يذكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم انه سأل النبي صلى ہاں سوال کیا کہ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلكم يجد ثوبين۔ روایت کی گئی ہے جناب عطا سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے امامت کرائی لوگوں کو، جناب تابعین دے وچ نے حضرت جابر نے امامت کرائی ایک قمیص میں، کس میں؟ او نکی جی گل سابغ الی ما تحت الرکبتین، چونکہ عربہ میں چے لمبی قمیض دا رواج ایسی اکو قمیض پائی تے آپ نے کی تھی
इमामत कराई بھی تھلے کوئی بھی چادر نہیں بدی اتنے کوئی سر تے کوئی شے نہیں تے آپ نے ایک قمیص وچ امامت کرائی اور آپ کے پاس زائد کپڑے تھے وہ پے سن جی بھی ہور آپ نے کوئی کپڑا نہیں بدھا صرف ایکو لمبی قمیض جڑے گوڈیاں تو تھلے سی اس وچ کی کیتا آپ نے इमामत कराई کرائی یہ آپ کیوں کرا رہے تھے او یعرفنا اے لیعرفنا و یعلمنا تاکہ پہچان کرائیں تعلیم دیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی آپ نے تانج کی تو منع کرو اس دا کی گئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی امامت کرائی آپ نے لوگوں کو ایک قمیص میں اور آپ کے پاس زائد کپڑے تھے تاکہ پہچانے ہم پہچان کرائیں ہمیں یعرفنا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کہ ہمیں آپ سرکار کی سنت کی پہچان کرانا چاہتے تھے حضرت جابر اس لیے آپ نے یہ کام کیا یہ ابو قرہ راوی ہے امام صاحب سے نیچے ابو قرہ کہتے ہیں کہ ذکر کیا ابن جریج نے امام زہری سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمی سند کہ بے شک ایک رجل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ استفہام مقدر کیا نماز پڑھ سکتا ہے رجل ایک کپڑے میں جی ایک مثلا ناف تو گوڈیاں تک سطر ہے اے مطلب پاویں قمیض نالے پاویں چادر نالے ایک کپڑا اے مراد دھیان کرے جی یار ایک کپڑے میں تو پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہارے ہر ایک کے لیے دو کپڑے ہیں تمہارے دو کپڑے ہیں تو مطلب کہ یہ بھی ایک کپڑے چ ٹھیک ہے کہ یہ ایک کپڑے وچ نماز ٹھیک ہے جی منع کرو اس دا ابو قرہ کہتے ہیں کہ ذکر کیا ہے ابن جریج نے آگو کہہ دو تسی روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک رجل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ سکتا ہے رجل نماز ایک کپڑے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہارے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں تو مطلب ہے بھی جدو نہیں ہے گے تو پھر ایک وچ پڑھ سکتا ہے دو کپڑیاں تو مراد دو جوڑے نہ مانا کر دیا جی بدماشی نہ کریا جی سوال ویکھو انہیں ایک کپڑا بھی ایک چادر بن کے یا کلی قمیض تو پھر میں تواڈے سارے کول جوڑا پورا ہے ہر کسی کو یہ دو کپڑے نے مطلب تو دو سوٹ ٹھوک دیو کیونکہ جس لئے پتر بندہ پٹھے پاسے چڑھتا ہے نا اپنے شرارتاں نو تحفظ دینے واسطے جی دین پڑھان لگیا اپنی شرارتاں نو بچار نہ بنایا جے کہ بھی بتا طالب علم مجھے کیا کہیں گے نہ تقریر کرن لگیا غیرت دا ثبوت دیا جی بے شک اٹھ کے بندہ کہے مولانا آپ کے بھی کپڑے میں کہوں گا بالکل غلط ہے لیکن میں بات آپ کو سنا رہا ہوں سنت یہ ہے اس کا جو بھی خلاف ہے غلط ہے جی ابو قرہ کہتے ہیں سنا میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے وہ ذکر کر رہے تھے امام زہری سے ان سعید بن مسیب سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ سوال کیا جناب ابو ہریرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے سے ایک کپڑے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے تمہارے سب کے نہیں ہے تمہارا ہر ایک پاتا دو کپڑے سبحان اللہ ابو قرہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو وہ ذکر کر رہے تھے امام زہری سے وہ سعید بن مسیب سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ سوال کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاۃ فی الثوب الواحد سے پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ہے تمہارے ایک کے لیے کہ پائے دو کپڑے آگے سمجھے ہوں ذرا غور فرماؤ بڑا اہم مسئلہ جی بھی روایت کی گئی ہے جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتی ہیں کہ دیکھا میں نے اپنے والد کو کن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھ رہے تھے ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے فی ثوبن
تو میں نے عرض کی ہے میرے والد صاحب کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک کپڑے میں، حالانکہ آپ کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں؟ سیاب جمع ہوتی ہے، جمع کم از کم 3 ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے 3 سوٹ اور بھی ہے سن آپ دے جی، ٹھوک دیو کرما لو، چاہ دیو کم لو۔ کپڑے جو نماز پڑھی ابو جی ان دی حکمت دسو۔ تو فرمایا ہے میری پیاری بیٹی بے شک آخری نماز کے پڑھا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے، اور میں سرکار نال بیٹھے سن جی، لفظ خلفی دا اس میں سرکار حقیقت امام سن جناب صدیق اکبر مقتدی تو باقی سارے مقتدی پیچھے، تو وہ سرکار نے نماز پڑھی تھی ایک کپڑے میں، وہ سونے چادر اتنے لپیٹی سی، کی چادر لپیٹی سی، اس میں سونے آ کے نماز پڑھی ایک کپڑے چ۔ رواہ ابن ابی شیبہ و ابو یعلا موصلی جی، اور روایت کی امام بہقی نے عن عمر و ابی سعید رضی اللہ عنہما دوما کڑوں، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ اختلاف کیا جناب ابی بن کعب اور جناب عبداللہ بن مسعود نے، بڑا مشہور مناظرہ ہے وہ مناظرہ اسلام جڑا ساڑھے مناظرے نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ انہاں وچ اس مسئلے چ گل ہوئی، بیا گل ہوئی اس وچ کیڑی کہ صلاۃ فی ثوب واحد، پس کہا جناب ابی نے ایک کپڑے میں ٹھیک ہے، ایک کپڑے میں، اور فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود نے 2 کپڑوں میں، قمیض بھی ہوئے تو تھلے چادر بھی ہوئے، کی ہوئے او شلوار تو بعد چوئی او سونے چونکہ چادر بدھی اس واسطے خدا دا نا جے چادر دا نا فقہات اللہ دے بندے ہو او لفظ لکھ کے اگو عین نال وضاحت کر دیندے نے جی، وہ پوری حفاظت کر دینے جی 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 بے 2 کپڑے، قمیض بھی تے نالے چادر بھی ہوئے جی، یا ایک چادر لک بندی تے کتے لئی ہوئے، 2 کپڑے عام مراد نے، تے اے گل ہو رہی ہے نا جی، فجازا علیہم، پس گزرے جناب عمر ان کے پاس سے، فلامہما، پس آپ نے دونوں کو ملامت کی، اور ملامت ساری پنجابی والی نہیں بلا ہوئے، اور فرمایا کہ بے شک البتہ بری لگتی ہے مجھے یہ بات کہ اختلاف کریں 2 شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کسی شے میں جی، تو پس کس چیز سے فتویٰ ہوگا جب شروع ہوں گے لوگ حاصل مانا، تو فرمایا بھی اگلے پھر فتویٰ کیڑی شاید دین گے کہ تساں کی کر لیا، تانوں جڑی سمجھ آیا تسی وہ پھر پڑھایا جے، میں جڑی سمجھا عرض کر رہا ہوں بھی آپ نے فرمایا دوسری جگہ تے وضاحت ہے، ایک جگہ پیچھے بھی آئی سی گل کہ بھی تسی اگر انہاں چیزاں جھگڑو گے تو اگلے پھر کی کرن گے، لہذا اتفاق کرو۔ آپ نے فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال عبداللہ بن مسعود، پس انہوں نے کوتاہی نہیں کی، انہوں نے گل ٹھیک آکی ہے، لیکن فرمایا کہ قول وہ ہے جو قول کیا جناب ابی نے، بے ایک کپڑا ٹھیک ہے، ایک کپڑا کافی ہے، ایک کپڑا نماز ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت کہ ہم نماز پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں ثوب واحد میں، حالانکہ ہمارے لیے 2 کپڑے ہوتے تھے، پھر بھی اسی ایک کپڑے نماز پڑھ لیندے سن جی۔ او جی ایتھے میرے سمیت ویکھو کنے کفن پلیٹے ہوتے جی، یہ تو لکھے گرمیوں میں، یہ تو مطلقاً مسئلہ بیان ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے مطلقاً، ایسا وہ لوگ کنے کفن پلیٹے نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ ابن خزیمہ جی یہ پیچھے جڑا جی اچھا آگے اور جناب ابئی سے ایک اور روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ صلاۃ فی الثوب الواحد کیا ہے سنت ہے ہم کرتے تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں اور ہم پر کوئی عیب نہیں لگایا جاتا تھا جی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ محض تھا یہ حالانکہ کپڑوں میں قلت تھی کپڑوں میں اس وقت ٹھیک سی بہرحال جب وسعت فرمائی اللہ تعالیٰ نے تو پس صلاۃ 2 کپڑوں میں ازکا ہے 2 ازکا ہے رواہ عبداللہ ابن احمد فی زوائد المسند امام احمد بن حنبل نے مسند لکھیا انہاں دے بیٹے نے نہ جڑیاں حدیثاں انہوں نے ملیاں نا تے مسند وچ کوئی نہیں سن انہاں پھر او جمع کیتے تو انہاں دا نام ہے زوائد مسند زوائد پنجابی والا نہیں مانا سمجھنا پٹھے پاسے کیونکہ یہ پیچھے تو سارے لوگ دین دا کم کرتے سن کہندا بے عبدالجلیل ایک کام کیتا ہے جی کہ اس موضوع پر انہوں نے پوری کوشش کی لیکن کچھ چیزیں رہ گئی ہیں مولوی شعیب بعد میں آئے تو انہوں نے کہا جی کہ حضرت نے یہ جو کام کیا تھا ان کے اس موضوع کے اندر یہ چیزیں ان کو نہیں مل سکی تھی میں ان پر یہ زوائد جمع کرتا ہوں تو ایک نہیں ہے گا کنے نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی وعن الحسن رضی اللہ کون حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اختلاف کیا صلاۃ فی الثوب الواحد میں پس فرمایا جناب ابی نے لا باس بہ کوئی حرج نہیں تحقیق نماز پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں لہٰذا نماز جائزہ اور فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انما کان ذالک وکان الناس لا یجدون الثیاب بہرحال جب پا لیے لوگوں نے کپڑے تو نماز 2 کپڑوں میں جی تو یہ مسئلہ ہوا نا جی تو پاس کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر پس آپ نے فرمایا قول ما قال ابی تے ولم یبال ابن مسعود انہوں نے کوتاہی نہیں کی لم یعلو او اعلی یور انہوں نے کوتاہی نہیں کی لیکن بات وہ ہے جو کہ کنہوں نے کی ہے جی اللہ رواہ عبد الرزاق فی جامع و فی روایت لہو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ما اخرجہ قضا کار القاری فی شرح قمیص واحد جو گھٹنوں کے نیچے تک پہنچتی تھی ہمیں جنوانا چاہتے تھے کہ یہ سنت ہے ہمیں یہ سنت ہے میں ننگے سر نہیں آندا تسی نمازاں پڑھو لیکن مسیتے کھجور دیاں ٹوپیاں تے ایک ہی شے وے جی ایک ہی درجہ رکھ دیا نہیں لباس اپنا گھر سے پورا کریں مسجد سے تو نہ پورا کریں ہم اس کو بھی ثواب سمجھتے ہیں اوے نہ جہلانوں نہیں سمجھا سکتے ہو تاں کہ پہلے سارے پڑھنا دین پڑھانا ذکر ابن جریج بن عبد الملک بن عزیز بن جریج رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروایت الزہری عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ایک سائل نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صلاۃ فی ثوب واحد میں
سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوال کلکم ثوبان، کیا تمہارے ہر ایک کے لیے دو کپڑے ہیں؟ بھی سوال کر دے پے ہو. وَبِ روایت عبد الرحمن الأعرج عنہ مرفوعاً، کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نماز بھئی سونے فرمایا کہ نہ نماز پڑھے تمہارا کوئی ایک کپڑے میں نہ ہو اس کے عاتق پر کوئی شے. وہ پھر چادر کو تو مونڈیا تو نا پلو بڑی چادر بنی تے لنگا کے پیچھے کر کے گنڈ مارنی اگے جی انج کرے جی اس طرح نہ پڑے بو تو سارا بالکل ننگا ہوئے جی. لیکن اگر ہے ہی اونا کپڑا پھر تو مجبوری. بے روایت اکرمان و مرفوعاً، فرمایا وہ بندہ جو نماز ہونے فرمایا جو نماز پڑھے کپڑے میں پس چاہیے کہ مخالفت کرے اس کی طرفین میں انج کر کے نا ایک پلو تھلوں لیا کے اتوں لگا کے اتنے تک تھلوں ادھر لیا کے اتنے لے کے گنڈ مار دے بگے سینے دے جی. مونڈے بھی کجے جان تھوڑی جڑا پچھوں بغلاں بھی کجیاں جان گیا جی انج کر کے جی. وروا ان رویان جابر حدیث ایک ہی ہے مش جب ہے نا مش جب اور ایک حدیث انہوں نے حوالہ کون دیتا دوسری جگہ دے. اور حدیث ہانی کی معلق اور جس تے کپڑے ٹنگے ہوندے نا فی اول کتاب الصلاۃ و مسندن فیہ مرفوعاً. اے وے کہ سونیا نے جدوں فتح مکہ ہویا تے سونیا غسل فرمایا جی ایک چادر سونیا لپیٹی تے اون دے وچ سونیا نے چاش دی نماز پڑھی جی. یہ اس واقعے والی اشارہ ہے کہ بھی التحافہ فی صوب واحد فی صلاۃ الضحیٰ. جناب ام ہانی اس دی راویہ نے سونیا دی پھپھی زاد بہن اور حضرت ابو سلمہ سے بھی روایت ہے اس کی مثل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ پس اگر ہو کپڑا واسے تو پھر اس کا التحاف کرے. کیا کرے؟ چادر وڈی ہے نا ایک ہی تو پھر انج کر کے چادر لے لوے. کی کرے؟ چادر لے لوے جی میں لئی دی سنے ہی بھی تھلے گوڈیاں تو تھلے تک بھی ہوئے تو تے لپیٹ لوے تاکہ کھلے نہ. اور اگر ہو دیک سونے دا فرمان ہے مرفوع حدیث اگر کپڑا چھوٹا ہے تو پس اظہار بنا لے اس کی. ہوں اس نو ناف تو تھلے چادر بنا لوے وڈی ہوئے تو اتنے لپیٹ لوے تے جے چھوٹی ہے تو گوڈیاں تو تھلے انہوں اظہار بنا لوے بھی چادر لک دی. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے او نا پرسوں شو پائی کی تیرے نون ہو گئے اور تنبیہ المغترین جو نا آخر تے پہنچ گئی ہے. حضرت فضیل بن عیاض فرماندے نے کہ میں خواب وچ ویکھیا دو بزرگ فوت ہو گئے سن انہاں دے زمانے دے تے میں خواب وچ ویکھیا بھی دوویں جنت دے دروازے تے کھلوتے نے دوویں جنت دے دروازے تے کھلے تے میں انتظار پہ کرنا کہ پہلوں کیڑا وڑدا ہے تے انہاں چ ایک پہلوں وڑے تے دوجے بعد وچ. میں فرشتیاں کول پوچھیا اے پہلوں کیوں بڑے نے تے پیچھے کی ہے جی. یہ فضیل بن یاد آدھے میں فرشتہ کو خواب وچ پوچھ رہا وہ آدھے نے وجہ ہے کہ جڑے پہلوں بڑے نے انہاں دی ایک قمیض سی انہاں کول دو قمیضاں سن انہاں کول یہ تاں پیچھے لیٹ ہوئے نے انہاں کول کیا یار انہیں سوچ وہ تھے حضرت فضیل بن یاز یا دوسرے بزرگوں کا نام بھول گیا. انہوں کو ایک بندہ جڑا نا جی کوئی واہ سارے 1000 دینار لے کے آ گیا واہ سارے دینار لے کے آ گیا تو فرمایا یہ دیکھو سوچ کدھر چلی گئی. انہیں کیا اچھا تو مینوں فقراء وچوں کڈ کے تے عمراء وچ داخل کرنا چاہنا ہے تے قیامت نوں 500 سال مینوں جنت وچوں لیٹ کرنا چاہنا ہے. تو مینوں فقراء وچوں کڈ کے عمراء وچ داخل کرنا چاہنا ہے. تو سونے تو فرمایا بھی جڑے امیر نے غریباں نالوں 500 سال یہ تو میرا سجن ہے کہ دشمن ہے تو مینوں 500 سال لیٹ کرنا چاہنا ہے.
ویس کیا سوچ یار خدا دی قسم ہے، پر یہ سوچ کتوں ملتی ہے؟ یہ دین نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے فی حدیث صلاتہم، کیڑا اور بھی لمبی حدیث مختصر کر کے ذکر کر رہے ہیں۔ آکدی ازرہم علی آناکہم کحیات الصبیان فی طریق مسند او و آکدی ازرہم علی آتکہم فی طریق معلق، بھی او سندہ دس رہے ہیں۔ اے پچھوں نہ تھلوں کپڑا لیا کے نا وہ چادر ولیٹ کے اتوں لیا کے تے جی بچے نے کدی ویکھے گلکی بدی کدی نہیں کر کے تو کپڑا تھلوں لیا کے نا تو دو چادر دے پلو انج ولیٹ کے تے لیا کے تے پیچھے تے گنڈ مار دینی۔ یہ وہ ہیں جو چلتے ادھر ہے آواز جنت میں آتی ہے، یہ وہ ہیں جی، یہ وہ ہیں کہ انہیں اتنے پیچھے گنڈ ماری اتنے گردن جی میں کہایتی سے بیان جی بچے نے پیچھے گلکی بڈی دی، پتہ ہے کہ کوئی نہیں پتہ؟ ہوں تو گلٹیاں بھی ختم ہو گئی، ہوں تو اندر سوٹ تو گرم کپڑے آ گئے تو وہ تو بچپنے تن کو یاد ہوئے، ہوں کو نہیں شہر کو نہیں رہ گیا ختم، ہوں تو جدید دور آ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں بے روایت ابو حازم مانو و بے حاضہ اندر اسی سے سمجھ یہ ترشا ہو کہ عبد الرحمن جو ہے نا، یہ عبد الرحمن وہ آرج بن ہرمز ہیں، بھی یہ بات سمجھ آ رہی کہ راوی وہ ہیں۔ ابو سلمہ یہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ جناب عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں ابو سلمہ، اور نظر آئے ہی اور نہیں آیا ان ابی سلمہ ان عبد الرحمن بھی اچھا، یہ بھی یکسر الحدیث ہیں۔ یہ الثوب الواحد کی یا ازار کلی چادر یا ثوب یا توشح بہی، یا کپڑا جڑا لپیٹیا پورا اکو تے یا ایک جڑی لکدی چادر ہے۔ جی اول کلکم جواب ہے بالجواز ہیں بے انکار قدرت کل احد علی ثوبین، سونے نے جواز دا جواب دیتا ہے بھی جائز ہے، لیکن طریقہ یہ بھی کہ تھوڑے سارے کو دو کپڑے ہیں نا جی، سبحان اللہ۔ فسمیت ابا حنیفہ، یہ دوسری سند ہے ابو قرہ سے الاخری، زہری محمد بن مسلم بن شہاب ابو ہریرہ ہکذا یجد ثوبین تابع مالک واللیث و عقیل عند مسلم، راوی دسے نے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ابو حنیفہ عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد متوشیا به فقال بعض القوم لأبي الزبير غير المكتوبة قال المكتوبة وغير المكتوبة۔ روایت کی گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ایک کپڑے میں، درا حالے کے سرکار توشح کرنے والے تھے اس کپڑے کے ساتھ، وہ چادر سے ایک کوئی اتر لپیٹی سارے بدن تھے جی۔ تو پس کہا قوم کے بعض نے جی، یہ جو ابو زبیر ہیں نا ان کو کہا جو حضرت جابر کے سے راوی ہیں، پس کہا بعض قوم نے ابو زبیر کو جی کہ مکتوبہ کا غیر بے نفل پڑھے سونے ہیں جی، تو کالا جناب ابو زبیر نے کہا مکتوبہ بھی، اور اے صحابی دے شگرد نے وضاحت کی تھی بھی مطلقاً نماز مراد ہے، مکتوبہ بھی تے منع کرو شاباش۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک کپڑے میں، درا حالے کے سرکار تبشر کرنے والے تھے اس کے ساتھ۔
بس کہا بعض قوم نے جناب ابو زبیر کو مکتوبہ کا غیر، تو آپ نے فرمایا مکتوبہ بھی اور غیر مکتوبہ بھی دونوں. او ویکھو ہا کذا رواہ طلعت العدل جڑے باقی مسند نے امام صاحب کولوں ابن خسرو ابو بکر بن عبد الباقی والاشنابی فی مسانیدہم وہو متفق علیہ حدیث ہے جی. حضرت جابر رواہ مسلم بہذا سند، تے یہ حکم مجمع علیہ ہے. سنیں غیر ما ہو کے یا ابن مسعود بھی انہوں نے 2 کپڑے نکال کیتی سی. روال بخاری ان جابر بے روایت محمد بن منقدران مرفوع کہ سونے نماز پڑھی ایک کپڑے وچ، باب روایت سعید بن حارث عنہ ما صحابہ کا پیچھے گزر گئی ہے. یہاں خلاف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب کے درمیان صلاۃ کی افضلیت میں ایک کپڑے میں. یہ خلاف یہاں مشہور ہے. شاید کہ حق جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہے اس بارے میں کہ بھی یہ پہلا تھا دیگ کی وجہ سے، پس جب وسعت فرما دی اللہ تعالیٰ نے معاملے کی تو افضل صلاۃ ہے کس میں؟ باقی نہیں، خلاف جواز میں، جب کہ ہو وہ کپڑے کے ساتھ توشح کرنے والا. قال البخاری وقال زہری فی حدیثی الملتحف المتوشح، یہ جو لپیٹنے والا ہے نا چادر اوپر، لحاف جی میں اڑی دا ہے پوری چادر، اسی کو متوشح کہتے ہیں. اور وہ المخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ وہو الاجتمال علی منکبیہ. سنیں جی تو چادر اتنے پوری لینی تاکہ بھی پھر جو ہے نا وہ ہلے نہ. جی متوشحا بہ وہو الاجتمال والالتحاف، اور مخالفت بین الطرفین کہ میں بائیں طور کے لے کپڑا اپنی ابط ایمن کے نیچے سے جی اور ڈالے اس کو اپنے کتف ایسر کے اوپر، اور اپنی ابط ایسر کے نیچے سے اور ڈالے اس کو کتف ایمن کے اوپر جی. اور کبھی مقید کیا گیا کہ بائیں طور کے باندھے پھر اس کو سینے پر پچھو لے آ کے نا اگو سینے تے گنڈ مار دے وے، پچھو لے آ کے سینے تے گنڈ مار دے وے جی. یہ وے توشح. یہ ہوں جڑا نا وڈی چادر ہوئے نا تو پھر لک نال ایک لپیٹ کے نا وہ جڑے 2 ڈبا ہوندیاں نے وہ پھر ایک نو جڑے نا اس پاسے والی ادھر تھلوں لے آ کے نا اتنے تے دوجے لیا کے پھر اگے کر کے انہوں گنڈ مارنی سینے تے جی. اے پھر التحاف سے بھی اس طرح سونے نے اتنے لیا سے کپڑا بھی، کیونکہ جو دوجہ التحاف ہے نا جی میں چادر ہے اس وقت اٹھنا بہنا موقع ہو جاتا ہے جی. تو دوسرا سی بھی ہو. اللہ اکبر. اچھا جی کپڑے پان دا ہر دور میں اپنا ایک نظام ہے نا. تو بہرحال جڑا نقشہ لکھا ہے نا جی اس طرح تھوڑی چادر وڈی ہوئے تو تاں پھر بنتا ہے نقشہ جی. التحاف والا جڑا ہے لکھا جڑا پڑھا تو سنایا جی. اور یہ جس وقت کے کسر کرے اس کی کہ یلقی حلل کتف فہذا صورت ما لا یتصور فی، یہ وہ صورت ہے کہ جس میں کشف عورت ایک کپڑے ہیں بھئی متصور نہیں ہو سکتی جی کیونکہ تھلا جو بن کے لے ہونی ہے جی. اچھا بعض القوم وقد روا عبد الرزاق عن مسعود بن حراش کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی صحابہ پاک کی ایک کپڑے میں، وہ بھی متوشحا بہی، وہ بھی اتاں خلافت راشدہ ہے کہ سنت کھلوتے نے کتے انہاں نے مشن مصطفیٰ دی حفاظت کیتی کن دی تاں واسطے سونا فرمایا 30 سال خلافت راشدہ ہلے نہیں جنے. متوشحا بہ وروا مسدد عن محمد بن حنفیہ
کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھتے تھے کوئی حرج یہ کہ پڑھے رجل کس میں، سواب واحد میں، اور آپ نماز پڑھ لیتے تھے حضرت علی کس میں، سواب واحد میں، قد خالف بین طرفیہ جی ایشا بس اللہ اکبر۔ اور روایت کی ابن ابی شیبہ نے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد خالف بین طرفیہ۔ وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به زاد ابن وساکر خلف ابی بکر، خلف ابی بکر۔ روایت کی ہے ابن ابی شیبہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ امامت کرائی ہمیں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درا، حالانکہ سرکار ایک کپڑے کے ساتھ متوشح تھے۔ ہاں حضرت عمر بن ابی سلمہ کن سے، عمر بن ابی سلمہ، عمر پاؤ لکھی عمر بن وہ جو نا سونے دے کارو جو نا جنابی ام سلمہ دے بچہ پلے نے نا او ربیبہ او عمر سے عمر نہیں سی گا، خیر عمر بن ابی سلمہ وہ کہتے ہیں، ایک منٹ ٹھہر جو، وہ کہتے ہیں جو کچھ گھر پڑے نا کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے بیت ام سلمہ میں ایک کپڑے میں، دراں حالے کے توشع کرنے والے تھے، اس کے ساتھ رکھنے والے تھے، اس کی دو طرفوں میں سے ایک کو اپنے آتے کین پر ادھر دی ادھر گنڈ ماری۔ قضا قالہ القاری فی شرعی، میں کہتا ہوں کہ روایت ہوں باؤ لکھی پھر دوبارہ کون لکھی، روایت عمر بن ابی سلمہ یہ ربیب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بخاری مسلم میں یہ روایت ہے جی۔ چلو عمر ہو گئے۔ وبالجملہ اختلاف بین ابی و ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگر ہو صرف کس میں، افضلیت نہ کہ جواز میں، وقت پانے کپڑے زائد کے جی بھی اگر کپڑے زائد ہوں تو اختلاف ہو افضلیت میں، جواز میں نہ ہو۔ افضل کیا ہے، کپڑے ہوں پورے، تو افضل ایک کپڑے میں ہے یا دو میں، تو اب حق کن کے ساتھ ہے، اور اگر ہو اختلاف جواز میں اور کراہت میں، جیسا کہ وہم کی دیتی ہیں اس کا بعض عبارات خلاف، اب حق معوبی ہے، جیسا کہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سمجھے جی گل، غیر المکتوبہ یعنی غیر فریضہ من النوافل بیان و فضیلت الصلاۃ لمیقاتہا، ابو حنیفہ بیان نماز کی فضیلت نماز کے وقت میں جی۔ ابو حنیفہ طلحہ بن نافع عن جابر رضی اللہ تعالی عنہم قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العمل افضل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ فی مواقیتها۔ اے بچ لکھے ہے اس طرح یا کال دا فعل پڑھے جی، بچ لکھے کال دا فعل پڑھے نہیں، بچ ذکر نہیں کہتا نا، اچھا پھر وہ جو نا جب عبارت پڑھی ہے نا جی، پھر وہ پڑھنے جی میں لکھی، پھر وہ مانا کرنے کا کرنا گل سمجھی آپ بلا ہوئے جی، میں کہہ سمجھ شاید نبوت بچ لکھا ہوئے بھائی۔ روایت کی گئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل افضل ہے، کون سا، تو فرمایا جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے وقتوں میں، نماز یہ کیا ہے افضل عمل ہے جی۔ ان بار روایت کی گئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل افضل ہے، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے وقتوں میں، مواقیت میں، نماز کے وقت پر پڑھنا، جو شریعت میں تفصیل ہے جو پڑھا جی فقہ کنی واری
ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਅਮਲ ਹੈ ਜੀ। रवाल बुखारी अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद मरफूअन के अय्युल आमाल अहब्बु इलैहि के कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है अल्लाह की बारगाह में, तो सोने फरमाया सलातो अला। अर्ज़ की गई सुम्मा अय्युन सोने नमाज के बाद फिर कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक अहब है, फरमाया सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, बिर्रुल वालिदैन के साथ नेकी करना जी। अर्ज़ की गई सोने सुम्मा अय्युन फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। हुण इस हदीस विच जिहाद फी सबीलिल्लाह तो वालिदैन पहले नहीं, और वालिदैन तो नमाज वक्त च पढ़नी पहले भी। असल ना हुण जिहड़े ने असल पुत्र जो भी बर्बादी आती है उदों फिर होंगे भी सोचा ही होर पासे लग जांदियां ने जी। सुनदा पे मझ भी किले ते फा लैके मरदी पई है, पर एक छोटा जिहा कट्टा भी किले ते फा लैके मरदा पे। ये दोवें माल ने, एक 5-6 लाख दी है तो एक 10-12 हज़ार दा है। अकलमंदी की है भी कट्टे नूं छुड़ाओ तो मझ मर जाए या पहले मझ छुड़ाओ, समझा जी। साढ़े बस अकल इंज दी हो गए ने कट्टे छुड़ाओ। ये जो वालदैन के साथ बिर है ना, ये पुत्र खुश नसीबी नाल अल्लाह दी कसम भी अपने वालद या वालदा कोल इंसाना तरह बहना। अज दी नस्ल सिर्फ माँ कोलों उन्होंने मुतालबा, अब्बे कोलों खर्चा ते पैसे, बस इस तो सिवा अज दी नस्ल दा माँ बाप नाल कोई तलक नहीं कि राती कित्थे ने, उन्होंने कोई तकलीफ है, कोल बह के 2 मिनट पुछना और इंसाना तरह पुछना और दिल जोई करनी। अज दी नस्ल इंज दी जालम हो गई, अब्बे तरिंदे ने कि कोल बैठे हैं इस कोलों को छड़ देनी है जी। बड़ा जुल्म हो गया जी। उस दिन पढ़ाए आयत परसों तरसों उन्होंने वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। कम अज़ कम पढ़ लेनी चाहिए मैनू, मैं तो पढ़ी बाकियां नूं भी कि माँ बाप का की मकाम है, इस तो बगैर कोई राह नहीं लभदा। इस वजह तो ये टकरा मार मार के खपदे मरदे ने, राह नहीं, दिमाग बटुट, हर वक्त बिखरे बिखरे परेशान परेशान, इस वजह तो कि इन्होंने माँ प्यो नूं परेशान किया है जी। जिन्हें माँ प्यो नूं परेशान नहीं किया उनका सारा काम अल्लाह सीधा कर देंदा दुआवां नाल, ते ओह रहिंदा भी मुतमैन ने। ये जिहड़ा बिखरिया बिखरिया निज़ाम जो ना ज़हनी, ये सारा माँ प्यो नाल जिहड़ी बदतमीज़ियां जो नतीजा जे खुदा दी कसम जी। कि भी इस मकाम ते माँ प्यो नूं पहुँचा देना कि माँ प्यो डरे कि यार मैं दे सामने गया तो इस जालिम को उन्होंने पुट्ठी गल कर देनी है। ये हुण दी जिहड़ी नस्ल सारी जिन्हें इस मकाम ते पहुँच गई है, जिस वजह तो यकीन जानो कोशिशां दे बावजूद सिद्ध नहीं हुंदी, अगों काम डकिया जाता है जी, फस जाता है जी। लेकिन नहीं, ये मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि बेड़ा जो गर्क होने से आउंदा है ना, उदों एक बंदे दे रोने वाले दी आवाज़ नूं कोई सुनदा नहीं है जी। वो तो किसी की खुश नसीबी जिन्होंने समझ आ जाए। बिर्रुल वालिदैन अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। खैर छोड़ो ये मौजू। वरवाहु तिरमिज़ी वगैरह किस नूं समझाना है। बस असी अपने वालदैन दे जिहड़ी गलतियां ने माफ़ी मंगते हैं अल्लाह ताला को, बार बार उन्होंने जो दुआ करते हैं बख्शिश दी अल्लाह ताला। ज़ाहिर है मैं अपने वालदैन का जवाब देना है ना, मेरी औलाद ने मेरा जवाब देना है, मैं अपने वालदैन का, मेरे वालद साहब ने अपने वालद साहब का, इवें तुस अपने वालद का, तुहाडे वालद ने अपने वालदैन का जवाब देना, थोड़ा तो नहीं जवाब देना कि भी उन्हें अपने वालदैन नाल की कीता जी। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। उस दिन हदीस पढ़ी पढ़ लोगे तुसी भी
بھی وہ عرض کی کہ سونے والد دے فوت ہونے تو بعد بھی کوئی احسان ہے تو سونے نے کافی ساری چیزاں دسی ہیں. ایک چیز ہے کہ فرمایا والد کے فوت ہونے کے بعد والد کے ساتھ یہ بھی احسان ہے کہ اس کے دوستوں کا خیال رکھا جائے. تو میں تھلے پڑھان لگے میں کہ اسی پتہ کیا نے یار ابا جی سادے جے بندے نے ہر نکما بندہ گھر بڑھیا ہوں سی تو سارے کو نہیں پالے جاتے جی کڈو انہوں باہر. حقیقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے وصال تو بعد مدینہ شریف آ گئے. جہڑیاں عورتاں اس عمر دیاں مسلمان ہو گئیاں صحابہ مدینہ شریف آئیاں سونے انہوں جتوں یہ عیداں اتنے دھیان رکھنے دا مسئلہ اخذ کیتا گیا ہے سونے انہوں دا مختلف مواقع تے دھیان رکھتے سن فرماندے سن اے میری بیوی دیاں سہیلیاں نے جی. یہ حدیث پاک پڑھو گے جی. تحفے طیف بھیجنے انہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم آندھے نے وہذا کلہ لا شبہۃ فیہ. وہذا یہ سارے بالکل جی. اور وہ جو روایت کی گئی ہے من افضلیت میں اچھا کہتے ہیں وہ روایتیں جن میں بھی اول وقت میں نماز افضل ہے. کس میں؟ اول وقت میں. مراد اس سے یا تو اول مستحب وقت ہے یا مراد اول سے افضل من اوقاتہا ہے جی. یا جو مستثنا کیا گیا ہے وہ جو تصریح کی گئی اس میں بفضل تاخیر اور گرمیاں بھی یہ مراد ہے اول وقت تو بھی مختلف معنی ہیں جی. والحدیث اخرج ابن حبان ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ روال جماعت اچھا جی الاخر رضی اللہ تعالی عنہم ای العمل وقد وارد الفضل لأول الوقت ایدن فی اخبار. بہت ساری حدیثیں نے منہا حدیث ابن عمر رفع الصلاة اول الوقت رضوان اللہ وآخرہ عفو اللہ. اخرجہ ترمذی والدار قطنی. لیکن وہ کہتے ہیں اس کی سند میں نا ایک راوی ہے یعقوب بن ولید تو اس پر جو نا لوگوں نے بہت سارے اعتراض کیے ہیں جی. او تھلے جا کے کیا ہے کہ ابن قطان نے کہا کہ نہیں بھی یہ ٹھیک بھی ہے جی یہ. اور ان میں سے حدیث ہے جریر کی اس میں بھی اچھا ومن حدیث حضرت مولا علی کی اول وقت کی گل کر رہے ہیں. اے سارے اگوں نہ صرف حدیثاں نقل کونے نے کیتیاں یہ سب صرف دسیاں نے بھی اول وقت کے او تھلے لکھے بالجملہ احادیث بیان الاول والآخر کلھا معلولہ. ہاں فی فضل اول الوقت احادیث اخر ہیں جو صحاح بھی ہیں احسان بھی ہیں. ان علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جی. تو باقی جو کچھ فقہاء نے بیان فرمایا ہے نا انہوں نے پوری دیانتداری نال سمجھ کے دسیا ہے تو انہاں وقتاں وچ نماز پڑھنی ہے کی ہے یہ افضل ہے جی جی. تو اصل ساڈے اندر یہ چیز نہیں نا پیدا ہوئی جی. ان کا